بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام کا بنیادی عقیدہ ایمان، یقین اور توحید ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور آپ نے اپنی اولاد کو اسی راستے پر رکھا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہ کوئی شریک تھا، نہ کوئی شریک ہے، اور نہ قیامت تک کوئی شریک رہے گا۔ یہی پیغام حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیا تھا۔ یہ سلسلہ اولاد کا چلتا رہا، اور ایک زمانہ گزرا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی کثرت ہوئی تو لوگوں کے خیالات اور مزاج بدلتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو شرک کا مرض بھی لاحق ہو گیا۔ شرک کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ تاریخ سے پہلے کی بات ہے، اور تاریخ سے پہلے کا زمانہ ہونے کی وجہ سے ہم متعین نہیں کر سکتے اور یہ نہیں بتا سکتے کہ کس سن اور کس زمانے سے شرک کا آغاز ہوا۔ یہ ماقبل از تاریخ کی بات ہے، لیکن شرک کی شروعات اور اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور اسی لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ ہر نبی آ کر کے ایمان کی دعوت دیتا تھا اور عقیدہ اور تبلیغ توحید کا کام کیا کرتا تھا کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا کہ لوگ ایمان قبول کرو، اور اس بات کی تبلیغ کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں یکا و تنہا ہے۔ ہر نبی کا یہ پیغام تھا کہ لوگ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر نبی اپنے نام کے ساتھ یہ بات کہا کرتا تھا کہ تو بنیادی عقیدہ ایمان ہے۔ مکی زندگی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں گے تو مکے کا 13 سالہ زمانہ آپ ایمان کی دعوت دیتے رہے اور توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ بہت مشہور جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ حصر ہے۔ حصر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ بات پوجے جانے کی صرف اللہ رب العالمین کی ذات میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں کبھی بھی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو پوجا جائے۔
لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو جملے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان سے بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ کا تعلق ایمان سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ذکر میں شامل نہیں ہے، ذکر میں شامل نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فضائل ایمان میں ہے کہ اگر کوئی بندہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا تو اتنا ذکر کر لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ اسے جنت عطا کریں گے۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ یہ بھی تو کلمے کا ایک جز ہے، تو انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان دونوں جملوں کا تعلق ایمان سے ہے، اور لا الہ الا اللہ ایمان سے تعلق کے ساتھ ساتھ یہ افضل الذکر ہے۔ تسلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا کرو، لیکن محمد الرسول اللہ کا ذکر سے تعلق نہیں، ذکر سے تعلق لا الہ الا اللہ کا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے الا اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ، یہ عرب کا ایک شہر ہے۔ عربوں میں شرک کہاں سے آیا؟ عربوں میں بت پرستی کہاں سے آئی؟ تاریخ میں آتا ہے کہ عمرو ابن لحی نام کا ایک شخص تھا، اس نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ شرک اتنا بڑھا کہ سارے عرب میں پھیل گیا اور شرک کا خانہ کعبہ تک پہنچ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، سنا ہوگا آپ نے، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جب شرک اختیار کیا اور ہر معاملے میں اسی طرح وہ زندگی گزارتے رہے، تو انہوں نے روزی دینے والا یہ ہے، بارش برسانے والا یہ ہے، اولاد دینے والا یہ ہے، نرینہ اولاد دینے والا یہ ہے، اور کھیتی میں پھل پھول اگانے والا یہ ہے، بیماری دینے والا یہ ہے، شفا دینے والا یہ ہے، الگ الگ نام سے الگ الگ کام سے انہوں نے الگ الگ بت تجویز کر رکھے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور خانہ کعبہ کا دروازہ جب کھلوایا تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ خانہ کعبہ کے باہر اور خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے، آپ اشارہ کرتے تھے وہ اوندھے منہ زمین پر گر جاتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کے ارد گرد جتنے بت تھے انہیں، اور جتنے بت خانہ کعبہ کے اندر تھے سب کو نکال کر کے اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کیا۔ میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا کہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ ایک تو الوہیت، کہ پوجے جانے کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے
کہ جو خالق ہے وہی پوجے جانے کے لائق ہے. اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کائنات میں کسی ادنا سے ادنا معمولی سے معمولی چیز کو بھی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. حتیٰ کہ مکھی اور مچھر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. آج دنیا کی کوئی طاقت مکھی اور مچھر پیدا نہیں کر سکتی. آپ اس سے چھوٹی بھی کوئی مخلوق اگر دیکھ لیں، کوئی معمولی سے معمولی کیڑا بھی، اس کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. تو جو خالق ہے وہ الہ ہو سکتا ہے، جو مخلوق ہے وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتی. اور اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کائنات میں بڑی سے بڑی کوئی چیز ہو وہ بھی مخلوق ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی کوئی مخلوق ہو وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. تو جو مخلوق ہوگا وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو خالق ہوگا وہی الہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے دنیا میں جتنی چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ سب مخلوق ہے. پھر وہ کوئی انسان ہو یا انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو، پھر وہ نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. انسانوں کو اگر پوجا جائے تو یہ بھی شرک ہے. حیوانوں میں سے کسی حیوان کو پوجا جائے یہ بھی شرک ہے. درختوں میں سے، نباتات میں سے کسی کی پوجا کی جائے وہ بھی شرک ہے. جمادات میں سے کسی چیز کی پوجا کی جائے جیسے پتھر ہے یہ بھی شرک ہے. تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. الوہیت، اسی کی عبادت، اسی کی پوجا کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے وحدانیت. پوری کائنات میں تنے تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا بھی کیا ہے اور اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے. وحدانیت. اور تیسری چیز ہے ربوبیت، کہ اس پوری کائنات کو پالنے والا، اس کی چھوٹی بڑی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو دو قسم کے لوگ ہوں گے. دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، یعنی الوہیت، وحدانیت اور ربوبیت میں انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ کی پوجا کرتے تھے اور صرف اللہ رب العالمین کو مانتے تھے. اور اس پوری کائنات کے پالنے والے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، یہ عقیدہ رکھتے تھے. ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہوگی جو ایمان والی کہلائے گی، اور اس کے بالمقابل ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں یا اللہ کے افعال میں کسی کو شریک کیا ہوگا، تو وہ مشرک ہیں، وہ ایک طرف ہوں گے. اللہ نے ضابطہ ذکر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس جرم کی معافی نہیں ہے. کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس نے دنیا میں شرک کرتے ہوئے زندگی گزاری اور شرک پر ہی اس کا انتقال ہوا، اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے گیا، تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، ایمان ہے نہیں ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ فیصلہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کن کا ہوگا؟ حساب و کتاب ان کا ہوگا جن کے پاس ایمان ہوگا.
اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ بچیں گے وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہوگا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن ان میں بھی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوگی کہ جن کے پاس ایمان ہوگا اور جن کے پاس نیکیاں ہی نیکی ہوں گی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے جو گناہ ان سے ہو گئے تھے یا جو گناہ انہوں نے کر لیے تھے، ان تمام گناہوں سے انہوں نے زندگی میں جیتے جی سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں گے۔ جب آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے، اور یہ گناہ جو فرشتوں نے لکھ رکھا تھا نام اعمال میں، اسے بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کیا تھا زمین کو بھلا دیا جاتا ہے، اور اس گناہ میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے بھی یہ بات نکال دیں گے، اور جسم کے یہ سارے اعضاء جن کے ذریعے سے گناہ کیا گیا کل یہ ہمارے گناہوں کی گواہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو سچی پکی توبہ سے اس طرح ختم کر دیتا ہے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، صبح بیدار ہونے سے لے کر کے رات سونے تک یہ جو وقت ہم نے بیداری میں گزارا، اس میں ہم سے کوئی گناہ اگر ہو گیا ہو جانے انجانے میں، تو رات میں سونے سے پہلے سچی پکی توبہ کر کے سونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا سونا آخری سونا ہو اور ہمیشہ کے لیے سونا بن جائے، اس لیے سونے سے پہلے ممکن ہو 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں صلاۃ التوبہ کے نام سے، اور اللہ رب العالمین سے دن بھر کے گناہوں کی اور ماضی میں جتنے گناہ ہو گئے ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آدمی سوئے۔ جب اس حال میں آدمی سوئے گا تو اس کے پاس ایمان اور اس کے پاس نیکیاں ہی بچیں گی، سارے گناہ سچی پکی توبہ کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم توبہ کو کرو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ اور توبہ کا یہ دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے کسی انسان کے لیے؟ جب تک اس پر سکرات اور نزع کی کیفیت طاری نہ ہو۔ آدمی جب مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، محتضر ہوتا ہے، مرنے کے قریب پہنچ گیا اور پھر عالم غیب اس کے لیے عالم مشاہدہ میں آ گیا، جو چیزیں نہیں دکھتی تھیں اب وہ چیزیں دکھنے لگ گئی، تب اس کے اوپر سکرات اور نزع کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس وقت کی توبہ بھی معتبر نہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جو توبہ کر لی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور اس وقت کے آنے تک توبہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ جب کسی پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرنے کا وقت آیا، عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ گیا اور کسی نے ایمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، وہ اقرار معتبر نہیں۔ فرعون کے متعلق آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے جب دریائے قلزم کے اندر گھوڑے ڈالے گئے اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل جب دریا پار کر گئے اور فرعون اور اس کا لشکر جب دریا کے بیچ میں پہنچا، تو جو پانی حضرت موسیٰ کے عصا مارنے کی وجہ سے دیوار بن کر کے پھٹ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے بیچ سے پورا لشکر گزر گیا تھا، اللہ نے اس پانی کو پھر جاری کر دیا، تو فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے قلزم کے اندر ڈوب گیا۔ قرآن کریم میں آیات موجود ہیں اور اس کی تفسیر میں احادیث کے پیش نظر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب فرعون ہاتھ پیر مارنے لگا اور بچ کر نکلنے کی کوشش کرنے لگا تو جبرائیل نے آ کر اس کا پیر پکڑ کر اس کو پانی میں کھینچا،
جب اس نے جبرائیل کو دیکھ لیا اور اللہ کی پکڑ دیکھ لی تو اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لایا. تو جواب ملا آن، اب کا ایمان معتبر نہیں ہے. آن وقد کنت من المفسدین، اس سے پہلے تو فساد برپا کرنے والے لوگوں میں سے تھا. اس وقت کا تیرا ایمان تجھے نفع نہیں دے گا، کام نہیں آئے گا. تو ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کب تک؟ جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو. اس لیے رات سونے سے پہلے آدمی کو سچی پکی توبہ کر کے سونا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ سوئیں گے تو اب سوتے ہی رہ جائیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ایمان والوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس نیکیاں ہی نیکی ہوں گی، گناہ نہیں ہوں گے، ان کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں نیکی رکھی جائے گی، دوسرے میں رکھنے کے لیے کچھ چاہیے تبھی تو وزن ہوگا. اور اگر دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وزن کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. بچیں گے وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہے لیکن انہوں نے نیکیاں بھی کی اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے اور انہوں نے توبہ نہیں کی. اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کے نام اعمال میں گناہ موجود تھے. ان کا حساب و کتاب ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ نیکی ایک پلڑے میں اور بدی دوسرے پلڑے میں. اگر نیکی کا پلڑا جھک گیا تو یہ آدمی جنت میں جانے کا مستحق ہے، اور اگر گناہوں کا پلڑا جھک گیا کہ گناہ نیکیوں سے زیادہ تھے اور پھر وہ گناہ کی کثرت نے نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیا، تب یہ آدمی جہنم میں جانے کا مستحق ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی مشیت پر ہے کہ کسی کے پاس گناہ نیکیوں سے زیادہ تھے لیکن اللہ معاف کرنا چاہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے یا اور کوئی اللہ کا بندہ آ کر سفارش کر دے یا اللہ خود معاف کر دے تو یہ آدمی بھی جنت میں چلا جائے گا. واقعات میں آتا ہے میدان محشر میں ایک شخص ہوگا کہ جس کی نیکی اور بدی دونوں ہوگی، اور جب اس کو تولا جائے گا تو دونوں پلڑے برابر رہیں گے. نہ نیکی کا پلڑا جھکے گا نہ گناہوں کا پلڑا جھکے گا. اب یہ جائے تو کدھر جائے؟ یہ جائے تو کدھر جائے؟ نیکی اور بدی دونوں برابر ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے اسے حکم ہوگا کہ جاؤ کہیں سے ایک نیکی لے کے آؤ. اب یہ ایک نیکی کے لیے میدان محشر میں گھومے گا. وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک اپنی جان پہچان والوں سے منہ چھپائے گا، بھاگے گا. قرآن کریم میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کا عجیب و غریب حال ہوگا. ایسا حال ہوگا کہ وہ اپنے جان پہچان کے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرے گا. بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بھائی بہنوں سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے، سب اپنے آپ کو الگ الگ کر رکھیں گے. کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں. ہر ایک انتہائی ضرورت مند ہوگا، کوئی کسی کو نیکی دینا نہیں چاہے گا. اب اس کو حکم ہوگا کہ تم جاؤ ایک نیکی لے کر کے آؤ. ایک نیکی مل جائے گی تو نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، اور کسی کے پاس 51% نیکی ہو گئی تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اب یہ نیکی کے لیے نکلے گا. جس کے پاس جائے گا کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن یہ گھومتا رہے گا، ڈھونڈتا رہے گا کہ کہیں سے ایک نیکی مل جائے. ایک آدمی کے پاس جائے گا، وہ اس سے سوال کرے گا ایک نیکی کا، تو وہ پوچھے گا کہ تو ایک نیکی کیوں مانگ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس نیکیاں بہت ہیں لیکن جتنی نیکی ہے اتنے گناہ بھی ہیں، اور نام اعمال میں جب تولنے کے لیے الگ الگ پلڑے میں رکھے گئے تو دونوں پلڑے برابر ہو گئے. اب نیکی کا پلڑا جھکے اس کے لیے مجھے ایک نیکی کی اور ضرورت ہے.
تو وہ آدمی اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس کو دکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی ہے۔ تو وہ سوچے گا کہ جب اس کے پاس نیکیاں بہت ہیں لیکن گناہوں کے برابر ہیں تو اس کا نیکی کا پلڑا جھک نہیں رہا ہے، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی ہے۔ اب اگر اس کو میں حساب و کتاب کے لیے پیشی ہوگی اور تولا جائے گا تو گناہ تو میرے بے شمار ہے، ایک نیکی ہے، یہ نیکی سے تو میرا کوئی کام بنے گا نہیں۔ اور یہ بات بھی اللہ پاک اس کے دل میں ڈالیں گے تو وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا اور یہ کہہ کر کے دے گا کہ اس ایک نیکی سے میرا تو کچھ کام بننے والا نہیں ہے، میری تو نجات ہونے والی نہیں ہے، کم سے کم ایک نیکی میں تجھے دے دوں گا، تیرا تو کام بن جائے گا۔ وہ ایک نیکی لے کر کے آئے گا، فرشتوں کو حیرت ہوگی کہ اتنے گھماسان میں کہ لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہے اور کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سب کی نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی اللہ کے عرش کی طرف۔ ایسے حالات میں کہاں سے یہ ایک نیکی لے کر کے آ گیا؟ لیکن اللہ تو دانا و بینا ہے، اللہ کو سب خبر ہے، اللہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی حیرت دور کرنے کے لیے اس سے پوچھیں گے کہ یہ ایک نیکی کہاں سے لایا، یہ ایک نیکی کہاں سے لایا؟ تو وہ بتائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس نے نیکی دی ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ یہ پھر جائے گا اور ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے اس کو لے کر کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ یہ ایک نیکی تم نے اس کو دی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں۔ کہا کہ تم کو ضرورت نہیں ہے؟ کہے گا کہ میں تو سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، لیکن میں نے اپنے نام اعمال کو دیکھا اور اس کا سوال سنا تو میں نے دیکھا کہ میرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی، اور اس کے جو حالات میں نے سنے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک نیکی میرے گناہوں کے پلڑے کو اٹھا نہیں سکے گی، اس لیے میں ایک نیکی اس کو دے دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ سخی ہم ہیں، سخی ہم ہیں، ایسی ضرورت کے وقت تو نے اس کی مدد کی ہے، اس کو بھی جنت، اللہ اس کو بھی جنت میں بھیجیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تو نے اس کی مدد کی اور ایک نیکی دی، تو بھی جنت میں جا۔ تو ایمان اگر ہے تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ پاک چاہیں گے تو بخش بھی دیں گے اور چاہیں گے تو سزا بھی دیں گے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن شرک کے علاوہ دوسرا کوئی گناہ ہوگا تو اللہ اس کو معاف کریں گے، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ معاف کریں گے۔ نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتے، روزے نہیں رکھے اللہ معاف کر سکتے، زکوٰۃ پوری نہیں دی اللہ معاف کر سکتے، حج نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود اللہ معاف کر سکتے، کر دیں گے ایسا ضروری نہیں ہے، کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، لیکن اللہ نے شرک کے متعلق یہ اعلان کر دیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید اور صرف اللہ رب العالمین پوجے جانے اور عبادت کیے جانے کے لائق ہیں، یہ عقیدہ بنیاد ہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اعلان کرتے رہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 13 سال تک حضور اس بات کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کے درمیان توحید کو لے کر تبلیغ کرتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جتنے احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے احکامات سب مدنی زندگی سے تعلق رکھتے،
جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایمان کی دعوت اور توحید کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کی، لوگوں کو نماز کی تاکید کی، روزے کی تاکید کی، زکوٰۃ کی تاکید کی، حج کی تاکید کی، لیکن مکے میں رہتے ہوئے آپ صرف لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کے درمیان عقیدہ توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جسے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی بھی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے، اگر ہے الا اللہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، یہ بنیاد ہے۔ یہ اگر آپ کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا ماننا، یقین کرنا ضروری ہے، آپ نے مانا اور اس پر یقین کیا اور اسی حالت میں آپ دنیا سے گئے تو آپ ایمان کے ساتھ گئے، اور انشاءاللہ یہ ایمان ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے، ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی طاعات کی اور عبادات کی اور سارے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ ہفتہ مدرسہ انعام العلوم کے چندے کے لیے رکھا گیا ہے، اور مہینے میں ایک جمعہ ہم رکھتے ہیں، اور اس جمعہ ہم اپنی مسجد کا چندہ نہیں کرتے۔ مسجد کے ذمہ داران نے قربانی دی ہے کہ اس ہفتہ ہم چندہ نہیں کریں گے، مدرسہ انعام العلوم کی آپ کو اعانت کرنی ہے۔ تو جو رقم آپ اللہ کے گھر میں دینا چاہتے تھے، ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ بلکہ اس سے بڑھ کر کے آپ مدرسہ انعام العلوم کا تعاون کریں۔ اس تعلق سے مجھے تفصیلی بات کرنی تھی، زندگی رہی انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔